السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ جیسے کہ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ہماری نیکیاں بڑھانے کی ہمیں توفیق دے اور ہماری نیکیاں ضائع نہیں ہوں۔ غیبت، حسد اور بہت ساری ایسے گناہ ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ میں سحری کے حوالے سے آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں پاکستان میں تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ جب تک اذان ہوتی یا کہیں دور میں بھی اذان کی آواز آ رہی ہوتی تو لوگ سحری کرتے، کھانا کھاتے رہتے کہ ابھی اذان ہو رہی ہے۔ اور بعد میں جب میں نے سنا اور جب میں نے پڑھا کہ اذان کا تعلق سحری کے ختم ہونے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نماز کے ساتھ ہے، تو اذان سے پہلے ہی سحری ختم ہو جاتی ہے، مطلب روزہ جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں کھاتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے، مطلب وہ پورا دن جو بھوکے رہے ہیں، جو انہوں نے روزے کا اہتمام کیا وہ سب ختم ہو گیا، ان کا روزہ سرے سے نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کبھی ایسے روزہ رکھا ہے کہ اذانیں ہو رہی تھی اور آپ کھا رہے تھے، تو آپ کے وہ روزے قضا ہوں گے، آپ کو قضا کرنے پڑیں گے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے، اگر اب تک آپ کو نہیں پتہ تھا، پتہ چلا ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے اور میری وجہ سے اگر کسی ایک بندے کا بھی روزہ درست ہو جائے اور وہ اذان ہونے سے پہلے ہی کھانا چھوڑ دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اور میرے جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ پہلے تو آج سے مطلب 15-20 سال پہلے یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو کیلنڈر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو نہیں پتہ ہوتا تھا لوگوں کو کہ سحری کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بچپن سے یاد ہے کہ میرے انکل رمضان شروع ہونے سے پہلے بڑا سا کیلنڈر لے کے آتے تھے، تو ہم پورا دن اس میں نمازوں کے ٹائم اور افطاری سحری کا ٹائم دیکھتے تھے۔ تو اب تو ہر کسی بندے کے ہاتھ میں کیلنڈر ہے، فون میں اسلامی کیلنڈر ہے۔ میرے فون میں بھی ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں اذان کی آواز نہیں آتی، تو ہم نے اپنے موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہے جس میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں اذان سننے کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح ہمیں سحری افطاری کے ٹائم کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کب سحری ختم ہوتی ہے اور افطاری میں کتنا ٹائم رہتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو اذان نہیں ہوتی۔ یہ چیز میں بہت مس کرتی ہوں، جب بھی مجھے پاکستان میں کسی سے بات کر رہی ہوں فون پہ تو وہ اذان ہو رہی ہوں، تو وہ جو لائیو اذان سننے کا سکون ہوتا ہے، وہ جو اثر ہوتا ہے نا، وہ ریکارڈنگ والی اذان میں بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں روزے کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت یہ سننے میں آتا ہے کہ اگر الٹی ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ تب ٹوٹتا ہے کہ اگر آپ کی الٹی واپس چلی جائے، مطلب منہ میں آئے اور واپس معدے میں چلی جائے، تب آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر صرف آپ کی الٹی ہوئی ہے، سب کچھ باہر ہی نکلا ہے، اندر ایک چنے کے دانے جتنی بھی کوئی چیز واپس نہیں گئی، آپ کے گلے سے نیچے نہیں اتری، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایک اور مسئلہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں لیڈیز کے بارے میں، کہ ہماری بڑی دادی نانیاں کہا کرتی تھی، میں نے سنا بھی ہے، کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد آپ کی ڈیٹ شروع ہوئی ہے، اگر آپ کا سائیکل ہوا ہے، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، آپ کو وہ روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شام کو افطار کریں تو آپ کا روزہ ہے۔ لیکن یہ سچ نہیں ہے، اگر روزہ افطار ہونے سے 3 منٹ 2 منٹ پہلے بھی آپ کا سائیکل سٹارٹ ہو گیا ہے، تو آپ کا وہ روزہ جو ہے قضا ہوگا، وہ ختم ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا روزہ۔ بے شک 3 منٹ رہتے تھے، بے شک 5 منٹ رہتے تھے، ٹائم کی اس میں کوئی نہیں ہے، مطلب افطار آپ نے نہیں کیا، اس سے پہلے آپ کا سائیکل سٹارٹ ہوا ہے، تو آپ کو وہ روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ تو جو آپ پورا دن بھوکھی رہی ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن وہ روزہ آپ کو قضا کرنا پڑے گا۔ اور لاسٹ میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ افطاری اور سحری میں تلی ہوئی چیزوں سے بچیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے آپ کی صحت کا، خاص کر کے معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو
معدے کی تکلیف جو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ بیمار ہو جائیں گے رمضان میں تو یہ تو صرف ایک ہی مہینہ، کھانا پینا تو بعد میں بھی چلتا رہے گا، تو پھر آپ عبادت زیادہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ سمجھے کہ یہ ایک بونس ٹائم ہے ہمارے لیے، جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم اپنی صحت خراب کر لیں گے تو پھر یہ ٹائم تو گزر جائے گا نا بیماری میں۔ تو اس لیے خاص کر کے افطاری میں اپنے آپ کو روک کے دھیان سے آپ کیا کھا رہے ہیں اور اس سے آپ کی صحت میں کیا فرق پڑے گا، اور اپنے فیملی کو بھی ہیلدی کھانے کی طرف لے کے آئیں۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے کوئی بھی تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنے اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔